اذان اور اقامت کی برکت سے اللہ تعالیٰ خیروں کو پھیلا دیتے ہیں اور برکتوں کو جاری فرما دیتے ہیں، نحوستوں کو دور فرما دیتے ہیں اور شیاطین کو مغلوب فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے یاد رکھیں، اذان اور اقامت یہ کہنا بھی عبادت ہے، اور اس کو دھیان سے سننا، اس میں مشغول ہونا اور اس کا جواب دینا بھی بھرپور عبادت ہے۔ جب کوئی اذان یا اقامت کہے تو اس کو چاہیے کہ قبلہ رخ ہو کر کہے، کیونکہ اذان یا اقامت کو قبلہ رخ ہو کر کہنا سنت ہے۔ اسی طرح اذان کے الفاظ کو ٹھہر ٹھہر کر کہنا اور اقامت کو جلدی جلدی پڑھ لینا، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اذان میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے وقت مؤذن کو دائیں اور بائیں منہ پھیرنا سنت ہے، لیکن اس دوران اس بات کا خیال رہے کہ قدم اور سینہ یہ قبلہ رخ رہیں۔ جب مؤذن سے اذان کے کلمات سنیں، جس طرح مؤذن اس کو ارشاد فرمائے اسی طرح سے اس کو دہرانا چاہیے۔ البتہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے اور اسی طرح حی علی الفلاح کہے تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ سے جواب دینا چاہیے۔ فجر کی نماز میں جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم پڑھیں گے تو ہمیں اس کے جواب میں صدقت و بررت کہنا ہوگا، اور جب اقامت کے دوران مکبر قد قامت الصلاۃ کہے تو سننے والے کو جواب کچھ یوں دینا چاہیے، اقامہ اللہ و ادامہ۔ جب اذان کا جواب دے دیں تو پھر درود شریف پڑھنا سنت عمل ہے، اور اس کے بعد پھر اذان کی دعا پڑھیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ اس دعا کی برکت سے حسن خاتمہ اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اذان اور اقامت کی سنتوں کو نبھانے سے نماز کا کامل اہتمام اور نماز کی کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ جو آدمی اچھی طرح اذان کا جواب دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نماز کی حلاوت اور نماز کا اہتمام نصیب فرمائیں گے۔ اللہ والوں کا معمول رہا ہے کہ جب اذان ہوتی تھی وہ اپنے سارے کام چھوڑ دیتے تھے اور اذان کے بعد صرف اور صرف نماز کی تیاری کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو جو آدمی اذان کے بعد صرف نماز کی تیاری کی طرف متوجہ ہوگا تو اس کے لیے ہرگز مشکل نہیں ہے کہ وہ تکبیر اولیٰ سے جا کر اہتمام کے ساتھ نمازوں کو پڑھے۔ اذان کا جواب دینے والے آدمی پر سے اللہ تعالیٰ غفلت کے پردوں کو ہٹا دیتے ہیں، اور دنیا میں مشغول ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، حتیٰ کہ جب اذان ہوتی ہے تو وہ اذان کا انتظار کرتا ہے اور اذان کے ذریعے سے نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی اذان ہو تو اذان کے فوراً بعد وہ نماز کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف لوٹے۔ بس پورا دن اس کی یہی کیفیت رہتی ہے۔